السلام علیکم، دس از مائی یوٹیوب چینل جنت ٹی وی۔ آج کا ہمارا ٹاپک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسی قوم آئے گی جو بہت زیادہ طاقتور ہوگی اور ان سے لڑنے کی طاقت کسی اور کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کا پھل اور کھیتی کھا جائیں گے، اور جو ان کے راستے میں آئے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور آج ان کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں، یعنی کہ یاجوج ماجوج۔ آپ نے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن آج جو تفصیل میں آپ کو بتاؤں گی شاید ہی آپ نے کبھی کسی سے سنی ہو۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو اسلامک ویڈیوز بر وقت حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ کہف اور سورۃ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یاجوج اور ماجوج کے متعلق بہت دلچسپ اور حیران کن حقائق سے آگاہ کروں گی۔ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ یہ دکھتے کیسے ہیں؟ یہ کہاں رہتے ہیں؟ اور یہ کب آئیں گے؟ محترم ناظرین، دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے اپنے دور میں پوری دنیا پر حکومت کی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین۔ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ اہم بات، یہ نبی نہیں لیکن ایک نیک دل انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ قرآن پاک میں سورۃ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان کیا گیا، 3 زبردست سفر جو انہوں نے کیے۔ ان 3 سفروں کا حال آج میں آپ کو بتاؤں گی جو بہت عجیب اور حیران کن ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا پہلا سفر۔ پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ سلام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اس کی تلاش میں مغرب کی طرف سفر شروع کیا، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو اس چشمے کے پاس پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ نہیں تھا اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا۔ حضرت ذوالقرنین کا سفر جاری تھا۔ آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر آ گئے جو دنیا کا آخری کونا ہوتا۔ سورج غروب ہونے تک آپ کو ایسا منظر نظر آیا جیسے کہ ایک سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہو۔ جیسے کہ جو لوگ سمندری سفر کرتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ سورج سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، لیکن ویسٹ کے آخر میں آپ اتنا آگے پہنچ چکے تھے کہ دنیا کا آخری کونا تھا، جہاں ایک ایسی عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنتے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا ان کے بدن پر نہیں تھا۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتے، اس کے علاوہ ان کی کوئی اور غذا نہیں تھی۔ وہ قوم ناقص کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ حضرت ذوالقرنین کا دوسرا سفر۔ یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا۔ آپ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا۔ آپ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس کوئی عمارت، کوئی مکان نہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو یہ غاروں میں چلے جاتے، زمین کے اندر تک چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر روزی کی تلاش میں نکل پڑتے، اور یہ لوگ منسک کہلاتے۔ ان کی قوم کا نام منسک تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اپنی بات پر قائم رہے اور حضرت ذوالقرنین سے جنگ بھی کی، لیکن آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو کر لیا۔
حضرت ذوالقرنین کا تیسرا سفر۔ آپ کا تیسرا سفر نارتھ کی طرف تھا۔ آپ سیدین کی طرف پہنچ گئے، یعنی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان۔ تو وہاں پر بھی ایک عجیب و غریب قسم کی قوم تھی۔ ان کی زبان بہت ہی عجیب، ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بھی بات کرنا بہت مشکل تھا۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظاہر کی شکایت کی، آپ سے مدد بھی مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ محترم ناظرین، یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یاسف بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن نذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے اور باقی 1 حصہ انسان ہے۔ اب ذرا غور کریں، اس وقت دنیا میں 7 بلین انسان، 7 ارب لوگ ہیں، تو اس حساب سے تقریباً 70 بلین تو یاجوج اور ماجوج ہو سکتے ہیں، اور ان کی تعداد اور زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور نہ جانے جب یہ یاجوج اور ماجوج آئیں گے تو اس وقت دنیا میں کتنے لوگ موجود ہوں گے۔ ان کی تعداد انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہے۔ یاجوج اور ماجوج اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں، ان میں مرد اور عورت بھی شامل ہیں۔ ان کے 3 گروہ ہیں۔ نمبر 1 طویل، نمبر 2 تاریز، نمبر 3 منسک۔ ان میں سے جو بھی مرتا ہے وہ تقریباً 1000 یا اس سے زیادہ اولاد کو چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ لوگ بہت خونخوار، وحشی اور جنگلی ہیں، کیونکہ یہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ جو لوگ بہار کے موسم میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ساری کی ساری کھیتیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آدمیوں، جنگلی جانوروں، سانپ، گرگٹ، بچھو، چھوٹے بڑے سب جانوروں کو کھا جاتے ہیں۔ اور جب حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج اور ماجوج کے مظالم سے بچائیں، چاہے اس کے بدلے میں آپ ہم سے کچھ بھی لے لیں، اور حضرت ذوالقرنین نے کہا، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ آپ نے کمال کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بہت بڑی اور گہری بنیاد رکھوائی، اس کو اتنا گہرا کھودا کہ اس میں سے پانی نکل آیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں تانبے اور زکار کے پتھر جمائے، لوہے کے تخت اوپر سے لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگا دی۔ اس طرح کی دیوار کے پہاڑ کی بلندی تک اونچی ہو گئی اور اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس میں پگھلا ہوا تانبا بھی شامل ہے۔ یہ بہت مضبوط دیوار بن گئی، اور آج کے دور میں ہم اسے کنکریٹ کی دیوار بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط دیوار ہے۔ اب ایک دیوار کے پیچھے ایک حصے پہ یاجوج ماجوج اور دوسری طرف یہ قوم آ گئی، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑ دیتے ہیں یا اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ دن بھر محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کی قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے، چلو اب کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان دوسرے دن وہ دیوار اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور مکمل، اور وہ دوبارہ سے دیوار توڑنے کا وقت آتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ باقی کل توڑیں گے، اور اگلے دن وہ دیوار دوبارہ مکمل ہو جاتی ہے، اور ایسا برسوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوگا جب اللہ کی رضا ہوگی تو قیامت کے دن یہ باہر نکلیں گے، اور ان میں سے ایک کہے گا، انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے، اور جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو دیوار وہیں تک ہوگی جہاں تک انہوں نے توڑی ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی، پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر ان کا خروج ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک یاجوج ماجوج نہ آ جائے۔ ویڈیو کو آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یاجوج اور ماجوج کے آنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو
جنت سے جاری فرمایا۔ نمبر 1 جیہون، نمبر 2 سیہون اور نمبر 3 تھاجلا، نمبر 4 قرات، نمبر 5 دریائے نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا، جس سے لوگ بہت زیادہ فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اور جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کر واپس لے جائیں گے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 تمام علوم یعنی کہ سارا کا سارا علم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم علیہ السلام، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، نمبر 6 جن نہروں کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ واپس اٹھا لیں گے، اور یہ چیزیں اٹھا لی جائیں گی تو دنیا دین کی برکتوں سے محروم ہو جائے گا، لوگ ان کی برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ یہ سوچ کر بھی روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج دیکھنے میں کیسے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ چوڑے منہ والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوگا مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، کیونکہ کچھ ایسے لوگوں کا ظاہر ہونا ہوگا جن سے لڑنے کی قوت لوگوں میں نہیں ہوگی، اور پھر یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا اور گویا خروج ہوگا۔ یاجوج اور ماجوج کے نکلتے ہی دنیا میں عجیب و غریب فساد پیدا ہو جائے گا۔ ان کا خروج بہت ہی خطرناک اور ہیبت ناک ہوگا۔ یہ اس قدر تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ طابریہ سے گزرے گا، جو ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہے، لیکن اس کا سارا پانی پی کر گزر جائیں گے اور اس کو اس طرح سکا دیں گے کہ جب ان کا دوسرا گروہ وہاں سے گزرے گا تو بہت حیران ہوگا، جیسے کہ یہاں پہلے کبھی کوئی پانی ہی نہیں تھا۔ یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے تو سب لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکنے لگتے ہیں۔ خدا کی بھی قدرت دیکھیں، جب تیر آسمان سے نیچے گرتے ہیں تو ان پر خون لگا ہوتا ہے۔ یہ سب اپنے کام میں بے حد مصروف ہوتے ہیں، اور دوسرے ہی جانب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ساتھ کوہ طور پر موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اللہ عز و جل سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا فرمایا، وہ یکدم سب کے سب مر گئے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوئی ہے۔ زمین پر اتنی لاشیں ہیں کہ زمین پر ایک بالش جگہ باقی نہیں، اور بہت بدبو ہو رہی ہے۔ اب اتنے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفنایا جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی، اور وہ یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ ان کی سزا کم نہیں ہوگی، یہ تو صرف دنیا کی سزا ہے، ان کو تو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے گناہ صغیرہ ہیں اور یہ سب ایمان بھی نہیں لائے، جبکہ ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں ان کے پاس گیا اور میں نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، میں نے انہیں عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا اور جھٹلا دیا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے دوبارہ مالا مال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہوں گی، روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگاؤ اور اپنی برکتوں کو اگل دو، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دو۔ برکتوں کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار ایک پورے گروہ کو کافی ہوگا۔ دودھ کی یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور گائے کا دودھ ایک پورے قبیلے کو، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا، اور ہر چیز کے اندر برکت ہی برکت ہوگی۔ یاجوج ماجوج کو دیکھ کر ثابت ہوتا ہے کہ ظلم کرنے والوں کا اینڈ ہلاکت ہی ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔